شہزادہ عثمان اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ اس نے شہزادوں والی پوشاک اتار کر شکاری لباس زیب بطن کیا۔ چمچماتا تیز دھار کا 2 دھاری خنجر کمر میں ارسا، تیروں سے بھرے ترکش کا جائزہ لیتے ہوئے کمان اٹھائی اور کمرے سے نکلنے ہی والا تھا کہ دروازے پر پڑا پردہ ہٹا اور اس کی چھوٹی بہن شہزادی ثریا کمرے میں داخل ہوئی۔ شہزادہ عثمان کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ وہ شہزادی ثریا کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے ثریا؟ شہزادی ثریا ٹھنک کر بولی، بھیا آج تو میں بھی آپ کے ساتھ شکار پر چلوں گی۔ آپ تو ہر روز شکار کرنے جنگل جاتے ہیں۔ شہزادہ ہنس پڑا، ہنستے ہوئے بولا، تم کہاں جنگلوں میں بھاگ دوڑ کرتی پھرو گی، بیکار میں ہلکان ہو جاؤ گی۔ امی حضور کے پاس جاؤ، ان کے پاس بیٹھ کر ان سے کوئی اچھی سی کہانی سن لو۔ شہزادی ثریا نے مایوسی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا، امی حضور دن میں کہانی نہیں سناتی، کہتی ہیں کہ دن میں کہانی سنانے سے ماموں جان راستہ بھول جاتے ہیں۔ میں تو آپ کے ساتھ ہی چلوں گی اور آپ کو ہرن مار کر دکھاؤں گی، جیسے میں تمہیں ساتھ لے ہی جاؤں گا۔ کبھی لڑکیاں بھی شکار کھیلنے گئی ہیں جو میں تمہیں ساتھ لے جاؤں؟ اور پھر میرے ساتھ میرے دوست بھی تو ہیں، وہ دل میں کیا کہیں گے کہ شہزادہ عثمان کی چھوٹی بہن گڑیوں سے کھیلنے کی بجائے شکار کھیلتی ہے۔ شہزادہ عثمان نے قدرے جھنجھلاتے ہوئے کہا، میں تو آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گی۔ شہزادی ثریا نے سر ہلا کر کہا۔ شہزادہ عثمان اسے گھورنے لگا۔ یکایک شہزادی ثریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شہزادہ عثمان گھبرا گیا اور اسے چپ کرانا ہی چاہتا تھا کہ بادشاہ ملکہ کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ شہزادی ثریا کو روتے دیکھا تو ملکہ نے آگے بڑھ کر پوچھا، ثریا بیٹی کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ شہزادی ثریا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بادشاہ شہزادہ عثمان کو دیکھتے ہوئے بولا، اس نالائق نے کچھ کہا ہوگا ہماری بیٹی کو۔ کیوں بھئی ثریا، کیا بات ہے؟ بات مجھ سے سنیے۔ نالائق کا خطاب پا کر شہزادہ عثمان کو جھیم کر بولا، فرماتی ہیں میں ابھی شکار پر چلوں گی، بہت شوق ہے نا جنگل گھومنے کا، جیسے وہاں لڈو ملتے ہیں، اگر شیر کو دور ہی سے دیکھ لیا تو گھگی بند ہو جائے گی۔ جی ہاں، اور جیسے آپ تو شیر کو دیکھ کر مارے خوشی کے بگلے بجانے لگتے ہیں۔ بادشاہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم سیر سپاٹے اور شکار میں اپنا وقت کیوں برباد کرتے پھرتے ہو۔ ہم بوڑھے ہونے لگے ہیں، سر کے بال تیزی سے سفید ہو رہے ہیں، اوپر کا ایک اور نیچے کے 2 دانت ہلنے لگے ہیں، آخر ہم کب تک اس ملک کی باغ ڈور سنبھالے رکھیں گے؟ ہم نے تمہیں اس لیے تو پال پوس کر جمع نہیں کیا تھا کہ تم حکومت کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹانے کی بجائے جنگلوں میں ڈنڈے بجاتے پھرو۔ بادشاہ کی ڈانٹ ڈپٹ سن کر شہزادہ عثمان نے سر جھکا لیا۔ اس کی بیچارگی کو محسوس کر کے ملکہ بولی، اس بالشت بھڑکی لڑکی کی وجہ سے آپ میرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ پھر اس نے شہزادہ عثمان سے کہا، بیٹے تم جاؤ، مہمان خانے میں تمہارے دوست تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ شہزادوں کا تو یہی کام ہے کہ گھومیں پھریں اور شکار کھیلیں۔ شہزادہ عثمان سر جھکا کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ بادشاہ نے کہا، اس لڑکے کو بگاڑنے میں سب سے زیادہ تمہارا ہاتھ ہے، ہمارا کیا ہے؟ اتنی عمر کٹ گئی ہے، بقیہ بھی گزر جائے گی، وہ خود ہی پچھتائے گا اور تم بھی سر پکڑ کر رو گی۔ پھر بھی آپ کو ڈانٹ ڈپٹ میں کچھ تو خیال رکھنا ہی چاہیے، جوان لڑکا ہے، اس کا ذہن باغی بھی ہو سکتا ہے، اور پھر یہ عمر تو ایسی ہی ہوتی ہے کہ انسان ذمہ داریوں کو قبول کرنے سے گھبراتا ہے۔ اس کی شادی ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ملکہ نے بادشاہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، تم ایک ماں ہو کر سوچتی ہو اور ہم باپ بن کر۔ ہم سچ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں شاہی دستور کا پاس نہ ہوتا تو ہم عثمان کی حرکتوں پر اسے روزانہ صبح بستر سے اٹھ کر اور رات کو سونے سے پہلے بلا ناگہ مار لگاتے، مگر ہماری بدقسمتی اور عثمان کی خوش قسمتی ہے کہ دستور میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ شہزادوں کی پٹائی نہیں لگائی جا سکتی، چاہے مارنے والا ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کی سختیوں کا یہی عالم رہا تو مجھے یقین ہے کہ عثمان محل چھوڑ کر کہیں چلا جائے گا۔ اس دن مجھ سے کہہ رہا تھا، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ابا حضور نے کبھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی۔ ملکہ نے خشک لہجے میں کہا، اچھا تو اس نالائق کو ہمارا منہ بھی ٹیڑھا لگتا ہے، آ لینے دو آج اسے۔ بادشاہ گرم ہو کر بولا، ہم اچھی طرح اس کی خبر لیں گے، سمجھ کیا رکھا ہے اس نے ہمیں۔ شہزادی ثریا نے اب رونا بند کر دیا تھا اور خاموشی سے ان کی گفتگو سن ہی رہی تھی۔ بادشاہ کی بات سن کر ملکہ نے بڑے غصے سے کہا، اگر آپ کو عثمان سے اتنی ہی نفرت ہے تو میں آج ہی اس سے کہہ دوں گی
کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ یہ کہتے ہوئے ملکہ کی آواز بھر گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ بادشاہ چند لمحے تو ملکہ کو دیکھتا رہا، پھر نرمی سے بولا، پیاری ملکہ، ہم اس گدھے کے دشمن تو نہیں ہیں، وہ لاپرواہ طبیعت کا لڑکا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری ڈانٹ ڈپٹ سے سبق حاصل کرے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ ہم اتنی بڑی حکومت اسے سونپنا چاہتے ہیں۔ تلوار اور خنجر چلانا مشکل بات نہیں، مگر حکومت چلانا یقیناً مشکل بات ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، ہم یہ سب کچھ اس کے حق میں برا کر رہے ہیں یا بھلا؟ ملکہ نے جھٹ آنسو پونچھ لیے اور مسکراتے ہوئے بولی، یہ سب کچھ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ عثمان شکار سے لوٹ کر آئے گا تو میں بھی اسے سمجھاؤں گی، میری بات وہ ہمیشہ مان جاتا ہے۔ ملکہ کی بات سن کر بادشاہ بھی مسکرانے لگا۔ اسے یقین تھا کہ اب شہزادہ عثمان ضرور حکومت کے کاموں میں دلچسپی لینے لگے گا۔ ملکہ بھی مسکرا رہی تھی اور بادشاہ بھی، مگر شہزادی سریا منہ بنائے کھڑی تھی۔ اسے اس بات کا بے حد ملال تھا کہ شہزادہ عثمان اسے اپنے ساتھ جنگل شکار کھیلنے کے لیے نہیں لے گیا تھا۔ جنگل میں شہزادہ عثمان کے دوستوں کے کہے گونج رہے تھے۔ وہ لوگ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر اب دریا کے شفاف پانی میں نہا رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے پر پانی کے چھینٹے اڑاتے اور پھر زور زور سے کہے لگانے لگتے۔ شہزادہ عثمان کنارے پر بیٹھا ان کی حرکتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ جی تو اس کا بھی چاہ رہا تھا کہ خود بھی دریا میں کود کر خوب مزے سے نہائے، مگر ملکہ نے اسے تنبیہ کر رکھی تھی کہ وہ دریا وغیرہ میں کبھی بھی نہانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ایسے مواقع پر دوستوں کی شرارتوں کے سبب جہاں سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جاتے ہیں۔ وہ لوگ شکار سے اکتا ہو گئے تھے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ لوگ دریا کے کنارے آن بیٹھے تھے۔ پھر تجویز یہ ٹھہری کہ نہایا جائے۔ شہزادہ عثمان نے اس تجویز کی مخالفت کی اور اپنے دوستوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ حمام سے بہتر نہانے کی اور کوئی جگہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں ڈوبنے کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ خدا نخواستہ وہاں پر پاؤں بھی پھسل جائے تو انسان کہیں جاتا نہیں ہے، وہیں فرش پر پڑا رہتا ہے، مگر دریا میں پاؤں پھسل جائے تو پھر انسان اس کی تہہ میں ہی جا کر رکتا ہے۔ مگر شہزادہ عثمان کی باتوں کو اس کے دوستوں نے ہنسی میں اڑا دیا اور پھر وہ سب کے سب دریا میں کود گئے۔ شہزادہ عثمان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ کنارے پر بیٹھ کر انہیں تکتا رہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے دوست تیرتے ہوئے دور نکل گئے اور شہزادہ عثمان وہاں پر تنہا رہ گیا۔ اس کی سوچ کا دھارا یکا یک اپنے محل کی طرف مڑ گیا۔ اسے اپنے باپ کی باتیں ایک ایک کر کے یاد آنے لگیں۔ اس نے جب ان باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کیا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ غلطی پر تھا۔ ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش اس لیے کرتے ہیں کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی اولاد ان کا سہارا بنے۔ شہزادہ عثمان کو خود سے شرم آنے لگی۔ وہ 22 سال کا ہو چکا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو حکومت کے انتظامی معاملات میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹا سکتا تھا۔ اس کے باپ نے صحیح معنوں میں اپنی رعایا کی خدمت کی تھی۔ رعایا کی بھلائی اور بہتری کی خاطر نہ اس نے دن دیکھا نہ رات۔ مسلسل کام کی زیادتی یقیناً صحت پر برا اثر ڈالتی ہے۔ اس کا باپ وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہونے لگا تھا۔ شہزادہ عثمان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب یہاں سے سیدھا گھر جائے گا۔ سب سے پہلے اپنے باپ سے اپنے گزشتہ رویے اور لاپرواہیوں کی معافی مانگے گا اور پھر دل و جان سے حکومت کے کاموں میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹائے گا۔ ابھی وہ اپنی انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اس کی نظر سامنے والی جھاڑیوں پر پڑی۔ وہ چونک پڑا۔ جھاڑیوں میں سے خرگوش نکلا تھا۔ وہ جسامت میں تو عام خرگوشوں جیسا ہی تھا، مگر اس کے جسم پر 7 رنگ کی دھاڑیاں پڑی تھیں اور گھپے دار دم بے حد خوبصورت تھی۔ اس خرگوش کی آنکھیں سبز تھیں اور وہ بے حد خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ شہزادہ عثمان کی نظروں میں اس کی چھوٹی بہن شہزادی سریا کا چہرہ گھوم گیا۔ اسے احساس تھا کہ وہ اس سے بے حد ناراض ہو گئی، کیونکہ وہ اسے اپنے ساتھ جنگل نہیں لایا تھا۔ شہزادہ عثمان نے سوچا کہ اگر وہ اس عجیب و غریب خرگوش کو پکڑ کر محل لے جائے اور اسے سریا کو دے دے تو اس کی ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر وہ اٹھا اور بڑی احتیاط سے خرگوش کی طرف بڑھنے لگا۔ خرگوش نے اسے اپنی طرف آتے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ شہزادہ عثمان کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی بھاگ گیا اور کچھ دور جا کر پھر رک گیا۔ شہزادہ عثمان چاہتا تو تیر کی مدد سے اسے زخمی کر کے بھی پکڑ سکتا تھا، مگر وہ اتنے خوبصورت خرگوش کو صحیح سلامت ہی پکڑنا چاہتا تھا۔ وہ خرگوش بے حد چالاک تھا۔ جب وہ یہ دیکھتا کہ شہزادہ اس کے قریب آن پہنچا ہے
تو زنقدر بھر کر اپنے اور شہزادہ عثمان کے درمیان پھر فاصلہ پیدا کر لیتا۔ آخر یہ بھاگ دوڑ کافی دیر تک جاری رہی۔ خرگوش تو ہاتھ نہیں آیا، مگر شام ضرور سر پر آ گئی۔ اس عجیب و غریب خرگوش کے پیچھے بھاگتے ہوئے شہزادہ عثمان کو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ اب جو اس نے دیکھا کہ رات ہونے والی ہے تو وہ بے حد گھبرایا۔ خرگوش کے پیچھے بھاگتے بھاگتے وہ کافی دور نکل آیا تھا، اور چونکہ اس کا دھیان خرگوش پکڑنے میں ہی لگا ہوا تھا، اس لیے وہ راستے کا بھی خیال نہیں رکھ سکا تھا۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگا کہ اب وہ محل کس طرح پہنچے گا۔ اس کی گمشدگی سے اس کے دوست یقیناً گھبرا گئے ہوں گے۔ غرض یہ کہ یہی سوچتے سوچتے وہ آگے بڑھا۔ رنگین دھارے دار خرگوش جانے کہاں جھاڑیوں میں روح پوش ہو گیا تھا، اور شہزادہ عثمان اس گھڑی کو کوس رہا تھا کہ جب اس کی نظر اس منحوس خرگوش پر پڑی تھی، اور اسے پکڑنے کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی تھی۔ بھاگ دوڑ کرنے کی وجہ سے اب اسے بھوک کا بھی احساس ہونے لگا تھا۔ وہ بے بسی سے اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا، اور پھر اچانک ہی اس کی نظریں ایک جگہ پر ٹھہر گئیں۔ درختوں کے جھنڈ میں اسے ایک نہایت عالیشان محل کی جھلک نظر آئی تھی۔ وہ محل کی طرف جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک ایک درخت کے پیچھے سے وہی دھاری دار خرگوش برآمد ہوا، اور شہزادہ عثمان کے پاس آ کر بولا، جناب شہزادے صاحب، میری مالکن حسن آرا آپ کو یاد فرما رہی ہیں۔